ضلع تلہ گنگ کے علاقہ پچنن میں خدمت خلق کا ایک اور بڑا اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ پچنن کی معروف سماجی تنظیم المعراج ویلفیئر کونسل پچنن میں منی واٹر سپلائی پروجیکٹ 2 محلہ ریتلیاں شیرال میں مکمل کر لیا۔ افتتاحی تقریب جامعہ محمدیہ مسجد محلہ ریتلیاں پچنن میں المعراج ویلفیئر کونسل پچنن کے زیر انتظام منعقد کی گئی۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہائر سیکنڈری اسکول پچنن کے پرنسپل علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت سر فضل الرحمان نیازی تھے۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض شیر احمد ملک نے نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ صدر المعراج ویلفیئر کونسل پچنن ملک کریم ریحان، جنرل سیکرٹری محمد عاقل خان عاقل نے خطاب کیا۔ شرکا نے محلہ ریتلیاں منی واٹر سپلائی پروجیکٹ پر بھرپور تعاون کرنے پر حاجی ملک محمد اصغر گھڑکیال اور نمبردار ملک شیر احمد کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سر فضل الرحمان نیازی نے اپنے خصوصی خطاب میں المعراج ویلفیئر کونسل پچنن کے احباب کی کاوش کو بھرپور سراہا۔ تقریب میں معروف سماجی شخصیات سمیت اہلیان علاقہ نے شرکت کی۔ شرکا نے واٹر ٹینک کی جگہ کا دورہ کیا اور اس اہم پروجیکٹ پر خوشی کا اظہار کیا۔ تقریب کی سب سے خاص بات جو شرکا کی دلچسپی کے باعث بنی کہ اس اہم پروجیکٹ کا افتتاح ایک مزدور نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ نبینا۔ میں اپنی طرف سے اور المعراج کے تمام عہدیداران کی طرف سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا دل کی امیر گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت سے چند لمحات نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آئے۔ الحمدللہ المعراج ویلفیئر کونسل پچنن جو کہ اپنی چھوٹی سی عمر میں ٹوٹل 1.5 سال کی عمر اپریل 2024 کو المعراج ویلفیئر کونسل پچنن کا قیام عمل میں لایا گیا اور اب نومبر 2025 جا رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک یہ کونسل کم و بیش 42 لاکھ روپے کے پروجیکٹ لانچ کر چکی ہے، جس میں ایک واٹر پروجیکٹ ہم نے محلہ کھڑکال میں پہلے بنایا، چونکہ اس ایریا میں پانی کی قلت تھی، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ بھائی سب کو مشکلات کا سامنا تھا، تو ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے 10 سالہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا جنوری 2025 سے، اور جنوری اور جولائی اگست میں الحمدللہ کم و بیش 2600 پودے ہم نے فری آف کاسٹ لوگوں میں تقسیم کیے۔ اس کے بعد روزگار اسکیم کا آغاز کیا، اس میں 2 بندوں کو مستحق لوگوں کو رکشے کم و بیش 9 لاکھ کی لاگت سے خرید کر دیے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اور اس کے بعد اس محلے میں سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پانی کا کافی مسئلہ تھا، تو یہاں پر الحمدللہ آج یہ سنگ میل بھی اس کونسل نے عبور کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ 1.5 سال کی قلیل مدت میں ہم المعراج ویلفیئر کونسل کے پلیٹ فارم سے نادار اور غریب لوگوں کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے اور معاشی لحاظ سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے 40 لاکھ سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں۔ اور میں یہ واضح کر دوں کہ یہ صرف ہمارے 90% سے بھی زیادہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کی اپنی جیبوں سے جاتے ہیں۔ ہم آج تک کسی شخص کے پاس، کسی صاحب حیثیت کے پاس، کسی امیر آدمی کے پاس چندہ لینے نہیں گئے۔ یہ آج تک جو کچھ خرچ کیا یہ ہم نے اپنی جیبوں، جتنے ہمارے ممبران ہیں انہوں نے اپنی جیبوں سے خرچ کیا۔ تو میں آپ کو آخر میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیں
ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اپنے ارد گرد بسنے والے وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، معاشی لحاظ سے مستحکم نہیں ہیں، ان کا ہاتھ بٹانے اور ان کی دلجوئی کرنے کے لیے یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے، اس سفر کے ساتھی بنا آؤ جس طرح سا المعراج کونسل ویلفیئر ٹرسٹ کے لوگوں اچھے لے کے دیتے، جس طرح سا پودے بنا کے دیتے، جس طرح سا غریب ویلفیئر کی ہے، جس طرح ریاض بڑکال کے گھر کے سامنے پروجیکٹ آیا گیا، جس طرح ہمارے سامنے مدر ریتی ہے پروجیکٹ لگا اور سپلائی جاتا آؤ اس کا بازو اور اس بازو چیز جو سی اسی تو گرنٹی کی گل کریں گے کہ نہ کوئی پیانی بے روزگار راسی کہ نہ ہی پیانا کوئی سود خوریہ راسی نہ سود راسی. اپنی بات کا آغاز خوبصورت شعر سے کرنا چاہوں گا. یوں سمجھ لیجئے اس معراج کونسل کی بنیاد ہے اور وہ شعر یہ ہے کہ درد دل کے واسطے وہ پیدا کیا انسان کو ورنہ عطا کے لیے کچھ کم کرتے کرو. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ انسان ہیں تو پھر کیا آپ کے اندر جو درد ہے دوسرے انسانوں سے پھر آپ ایک عظیم انسان. اور یہی سوچ لے کر یہ قافلہ چل رہا ہے جن گھر میں بتایا کہ ہم 3 لوگوں نے اس کام کا آغاز کیا. آج الحمدللہ یہ کارواں کی شکل بنتا جا رہا ہے اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ منہ بولتا ثبوت ہیں کہ واقعی یہ لوگ ایک فکر ایک سوچ لے کر چلتے ہیں. اگر میں ان کی بات کو یوں کہوں سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے لیکن نظریے کا بھی علاج. ان کی سوچ نظریہ لے کر یہ چل رہی ہے کسی بھی پریشانی سے گھبرا نہیں رہے. ان کے ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے اس سوچ کو یہ لے کر ساتھ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنے خوبصورت پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں. میں کئی دفعہ جب یہاں سے اس علاقے سے گزرتا تھا کئی فورم کے اوپر میری گفتگو رہی ہے کہ ہم اہل علاقہ اہل مدینہ یہ کب سوچیں گے کہ آج اس جدید دور میں بھی ہماری مائیں بہنیں فلسطین کے علاقے میں سروں پہ کھڑے اٹھائے چلتے ہیں. اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کی یہ سوچ ہو کہ ہماری ان بہنوں کو اس سے آزادی جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میرا خواب تھا وہ جو میری سوچ تھی اس کو عملی اسپیڈ جو ہے وہ معراج مقصد جو ہے بخشی ہے. اور انہوں نے اس کے حوالے سے مختلف پروجیکٹ جو بتائیں ریاض صاحب کے گھر کے پاس بھی بتایا اور ایک یہاں پہ آپ کے سامنے آپ جس کا احتساب ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو سوچ ہے یہ بڑی عظیم سوچ ہے. یعنی ترکیب کرنا بہت آسان ہے کسی چیز کو بنانا اس کو بعد تبدیل کر پہنچانا یہ انتہائی مشکل کام ہے. کہنا بہت آسان ہے کہ یہ بھی فلان اس طرح کر دیا اس نے یہ کر دیا. یقیناً جو ہے تبدیل کے مراحل تک بہت ساری پریشانیوں سے گزرے ہوں گے کبھی اماؤنٹ کا مسئلہ کبھی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل تحسین لوگ ہیں. سب سے پہلے تو وہ شخص جو ہے داد کے قابل ہے جس نے یہ سوچا پھر جس نے مسائل مہیا کیے پھر وہ لوگ قابل داد ہیں جنہوں نے زمین کی جنہوں نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس امید سے لڑ رہے ہیں جبر کے اندھیروں سے طلوع جو سحر ہوگی وہ سحر ہماری طلوع جو سحر ہوگی وہ سحر ہماری ہوگی. اسی وجہ سے اندھیروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب یہ لوگ میں کہوں کہ یہ ٹائٹل پیج بن جائے تو یہ ان کے لیے بڑا خوبصورت رہے گا کہ یہ یقیناً اپنے لیے لیکن کوئی بھی شخص اس دنیا میں جب رہتا ہے جب جاتا ہے تو اس کے کام اس کی پہچان ہے. وہ جو کام کر کے جاتا ہے وہی اس کی شناخت ہوتی ہے. جب انسان جانا تو ہر کسی نے لیکن جو اچھے کام کر جاتا ہے جب بھی آپ اسی کام کو دیکھیں گے آپ کو کام یاد آئے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی دنیا میں باقی رہے تو ایسا کر جائیے کہ آنے والی نسلیں آپ کا نام بڑے ادب سے لیں. اساں جناب اپنی پچھلی روایت قائم رکھا کہ اسی اس پروجیکٹ نہ افتتاح بھی ایک مزدور کو کرنے پہ سر فضل الرحمان صاحب اصل ماما خصوصی ان تک قابل قدر ہے نہیں صحیح اور ان کرے نہیں صحیح لیکن یہ اصلی مسترین جڑا مطلب اس شروع تو لے کے آخر تک بڑی لگن اور بڑی محنت نہ انہیں کام کیتا اور انہاں اسی اعزاز بخشنا چاہنے کہ اس نے افتتاح کرے. ماشاءاللہ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے آگے چھٹا گیا نا ایک چڑی چونچ پانی گن کے وینی پی تو پوچھا گیا کہ تس بھی اس ایک قطرے نال کیا آگ بجھ ویسی اس نے کہا میں یہ تو نہیں پتا کہ بجھنی کہ نہیں بجھنی لیکن میں نے نام بجھاونے والا جو پایا ویسی آج مانا بدل اللہ حبیب خیر الخلق اپنے اے اللہ رحیم اور کریم اللہ ان دوستوں کی اس کاغذ کو قبول فرما یا اللہ ان کے گھروں میں مال میں جان میں برکت عطا فرما یا اللہ ان کو مزید ایسے کار خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ اس دعا خیر کے اندر بھی شریک ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں سب کی اللہ دلی مرادوں کو پورا فرما سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما رب یسر ولا تعسر وتمت بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمت بالخیر وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ